میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے، تو ذرا غور سے سنیے، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں نا، تو آپ دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ آج کل لوگ کیسے ہیں؟ ہر انسان دوسرے کا نقصان کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے حسد اور جلن کی وجہ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ اس کی کاروبار اچھی چل رہی ہے، اس کا دکان اچھا چل رہا ہے تو اس کی دکان کو نیست و نابود کر دے۔ ہر انسان یہی کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو اور آپ کی مراد پوری ہو جائے، تو جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ اپنے بھائیوں کے لیے مانگ کر کے دیکھیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو رزق کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اپنے کسی بھائی کا نام لے کر کے دعائیں کیجیے، اے اللہ فلاں آدمی کی دکان نہیں چل رہی ہے تو اس کا دکان چلا دے، بس اتنا کہیے، آپ کی دکان چلنے لگے گی۔ اگر کوئی بھی اولاد جوڑا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے اسے، تو وہ انسان نام لے کر کے جو بے اولاد ہے اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے حق میں دعائیں قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان اپنے گھریلو مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، تو کوئی انسان ہے وہ گھریلو مسئلے میں پریشان ہے، اس کا نام لے کر کے دعائیں کیجیے، اللہ آپ کے گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، نورانی مخلوق فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر حاضری میں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، جو مسلمان بھی کسی مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا ہے تو وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ سن لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جب کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے، اس کے سر کے پاس اس کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جب کبھی بھی دعا کرتا ہے، فرشتہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تجھے بھی یہی ساری چیزیں حاصل ہو۔ آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں ان کی بیوی محترمہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابو درداء کے 360 دوستاں تھے۔ کتنے؟ 360 رشتہ دارہ تھے، سگے تھے، دوستاں تھے، اور یہ تہجد کی نماز میں جب اٹھتے تو تہجد کی نماز میں اور نماز کے بعد 360 دوستوں کا نام لے کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔